السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ان کے مال کو اور ان کی اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دور کے اندر ہم بڑی سپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اس فتنے کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو مال کا فتنہ ہے، کہ اس کا حاصل کرنا، اس کا طلب کرنا، اس کے لیے توقع کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ہم دن رات توقع کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے حصول کے لیے ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ آیا کہ وہ مال جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حلال کا ہے یا وہ حرام کا ہے۔ اس کی تمیز بھی نہیں ہے ہم مسلمانوں کے اندر۔ ہم جب اپنے معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بس پیسہ حاصل ہونا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے، اس کا طریقہ کار بھلے حرام کا ہو بھلے وہ حلال کا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ یہ مال مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن کر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے وصول مال کی، کہ موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن ہے سنیک ویڈیوز کے نام سے۔ سنیک ایپ جو ہے اب اسے شیئر کرنا، لوگوں کو انوائٹ کرنا اور خود جو ہے اس کا ڈاؤن لوڈ کرنا، اس اپلیکیشن کا استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے بہت سارے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو مل رہے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، خود بھی وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر وہ انوائٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ انوائٹ بھی 10 لوگوں کو کرتے ہیں، وہ پھر آگے لوگوں کو کرتے ہیں، وہ پھر آگے لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو جتنے لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اس کے عوض میں ہمیں پیسہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اگر یہ سمجھ ہو کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ سنیک ویڈیو کو ہم خود جو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو سنیک ویڈیو ہے اس کے اوپر کیا آ رہا ہے، اس کے اوپر ناچ گانا، ڈانس، گانے، اس طرح دیگر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر آ رہی ہیں، تو ہم بالکل پرواہ بھی نہیں کر رہے اور لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے من دعا الی ہدی، اگر کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ اس کی بات سن کے ہدایت کے اوپر لگیں گے، جتنا اجر اللہ رب العالمین ان کو دے گا، اس بلانے والے کو بھی اتنا دے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن دعا الی ضلالہ، اگر کسی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا اور اس گمراہی میں جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں گے، تو جتنا گناہ ان لوگوں کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس انسان کو بھی ملے گا جس نے ان کو گمراہی کی طرف بلایا۔ ناظرین کرام، ہم جب اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ سنیک ویڈیو جسے ہم خود استعمال بھی کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں، انویٹیشن ہم کو بھیجتے ہیں، یاد رکھیں جتنے بھی لوگ ہماری انویٹیشن کے اوپر، ہمارے انوائٹ کرنے کے اوپر ہمارے ساتھ وہ شریک ہوں گے اور پھر وہ اس کو استعمال کریں گے، اور پھر اسے چلانے کے بعد جتنے گانے، جتنا ناچ، جتنی بے حیائی، جتنی بے پردگی اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، تو میرے انوائٹ کے اوپر، مثال کے طور پر میرے انوائٹ کے اوپر میں نے اگر 10 لوگوں کو کیا ہے تو پھر وہ 10 لوگ اگر وہ اسے استعمال کرتے ہیں تو جو گناہ ان 10 کا ہے ان 10 کے برابر مجھے بھی اس کا جو ہے وہ گناہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ بھلائی کی طرف کسی کو بلاتے ہیں، کوئی نیکی کی طرف بلاتے ہیں، تو پھر نیکی بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ملے گی، جس طرح ان 10 لوگوں کو ملے گی اسی طرح سے مجھے ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ بھئی جو بھلائی کی طرف بلائے گا تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جس طرح سے وہ آنے والا ہوگا، جس طرح وہ عمل کرنے والا ہوگا۔ تو میرا آج کا یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ کے لیے یہ پیسے اور مال کی محبت کو جو ہے وہ ترک کریں، پیسے اور مال کی محبت کو چھوڑیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ آپ ویڈیوز بنائیں، یوٹیوب کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں، درود پاک کا طریقہ بتائیں، استغفار کی برکات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ علیہ السلام نے جو اذکار کیے ہیں وہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے آپ وہ بتائیں، صحابہ کرام کی کیا قربانیاں تھیں آپ وہ بتائیں، اسلام کا جو ہے وہ باقی ادیان کے اوپر کتنا مقام ہے اسے آپ واضح کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار آپ بتائیں، آپ علیہ السلام کی پیاری پیاری جو دعائیں ہیں آپ ان کی جو ہے وہ تبلیغ کریں۔ تو یہ اتنا سارا جو ہے وہ مواد ہمارے سامنے پڑا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں۔ تو
تو ہرگز آپ اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے اور لوگوں کو انوائٹ نہ کریں، وگرنہ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن جب ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر جو لوگ ہماری انویٹیشن کے اوپر سنیک ویڈیوز لائکی یا ٹک ٹاک یا اس طرح کی دیگر بہت ساری اپلیکیشنز کہ جو ہمیں برائی کی طرف جو ہے وہ بلاتی ہیں، برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، اگر ہماری دعوت کے اوپر کوئی اس کے اوپر کاربند ہو گیا تو یاد رکھیں قیامت کے روز جتنا گناہ ان لوگوں کو ملے گا ان سب کے برابر کا گناہ مجھے ایک انسان کو ملے گا جس نے ان کو انوائٹ کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں، اور اللہ بھی کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو آپ داعی الی اللہ بنے، نہ کہ داعی الی الشیطان بنے۔ تو داعی الی اللہ جو ہے اسے بننا چاہیے، اللہ کی طرف ہمیں دعوت دینی چاہیے اور قرآن و حدیث کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ سے امید میں کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام انشاءاللہ جب لوگوں تک پہنچے گا تو ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوگا۔ اللہ رب العالمین میری بھی اصلاح فرمائے، آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔